پارہ نمبر ہے ہمارے پاس 12 اور سورت ہے جی سورہ یوسف، 111 آیات ہیں اس کی۔ اور سورہ یوسف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے قصے ہم قرآن پاک میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو سورہ یوسف جو ہے ان سب قصوں میں سب سے احسن قصہ ہے، سب سے کہہ لیں کہ خوبصورت قصہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح عطا رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اگر غمگین شخص جس کو غم لاحق ہو چکا ہے، اگر غمگین شخص سورہ یوسف سنتا ہے تو اسے راحت مل جاتی ہے، اسے راحت مل جاتی ہے۔ یہ سورت غموں کا علاج ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کل ہم نے ایک چین دوسری بھی پڑھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس کی خوشخبری ملی تھی؟ اسحاق علیہ السلام کی۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کے آگے بیٹے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر واپس ہم چلیں، یوسف علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے باپ تھے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے جو باپ تھے یا فادر تھے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے جو باپ تھا وہ مشرک تھا، تو اللہ نے مردہ سے زندہ کو نکالا۔ ٹھیک ہے۔ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ کافر کو، اور زندہ کس کو کہتے ہیں؟ مومن کو۔ اور اسی طرح مومن سے آگے زندہ سے آگے مردہ بھی نکلتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ کافر تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو ایک چین چلی تھی نبیوں کی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت ہاجرہ کے بطن سے تھے ان کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام، جو ہم بڑی عید الاضحیٰ جس کی یاد میں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس قربانی کی یاد میں، ٹھیک ہے، جو بیٹے کی قربانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام چل دیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی پھر ایک چین چلی، اور ایسا ایمان لانا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ ایمان پھر نسلوں میں گیا۔ اگر آج ایک ماں یہ بات کہتی ہے کہ میں نے ایمان سیکھ کے مطلب اسلام سیکھ کے میں نے کرنا ہی کیا ہے، آج آ کے میں نے گھر کے کام ہی کرنے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم کتنی غلط بات میں ہیں۔ دیکھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، کیا ان کے گھر کی خواتین کام نہیں کرتی تھی؟ اب آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ جو تھی جب وہ آٹا پیستی تھی، چکی چلاتی تھی، تو ان کے ہاتھوں میں جو تھا وہ نشان پڑ جاتے تھے، ان کے ہاتھ سخت ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے، اور وہ پھر اپنے فادر کے پاس آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اپنے ہاتھ دکھائے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا مطلب ہمیں کوئی ایسا غلام دے دے کہ جو میری مدد کر سکے۔ تو اس وقت اتنے کوئی تنگ حالات چل رہے تھے کہ آپ سب نے کہا کہ کوئی غلام نہیں ہے، اور ان کو کیا سکھائی؟ تسبیحات فاطمہ سکھائی۔ ٹھیک ہے، کہ آپ تسبیحات فاطمہ جو ہے وہ پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو لیے جو آسانیاں کر دیں گے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے اور کسی اور کو کام نہیں کرنا پڑا؟ یہ تو صحابیات نے بھی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ نبھائی ہیں، لیکن ہم ایک بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جی اسلام نہیں سیکھنا یا اپنی بچیوں کو اسلام نہیں سکھانا، کوئی دنیا یا دینی تعلیم نہیں دینی، کیونکہ آ جا کے انہوں نے اگلے گھروں میں جا کے کام ہی تو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہم کہہ سکتے۔ جب ایک دین پڑھی ماں جو ہوتی ہے، ایک دین پڑھا جو باپ ہوتا ہے، جس طریقے سے وہ پرورش کرتے ہیں اپنی اولاد کی، اس طریقے سے جاہل پرورش نہیں کرتا۔ تو کیا ہم نے پڑھا تھا، کیا علم والا اور بغیر علم والا جو ہے وہ کیا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور کیا جو نابینا ہے وہ کیا برابر ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی یہ سوچنا نہیں ہے کہ جی ہم نے تو کام ہی کرنے ہیں گھر کے، کیونکہ یہ تو جو گھر کی ذمہ داری ہے، جو رکھ رکھاؤ ہے، وہ تو اللہ نے ذمہ داری عورت کو دی ہے، اور جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی۔ یہ ڈیوٹیز ہے جو ڈیوائیڈ کی گئی ہیں۔ مرد کے اندر گھر کا کام کاج کو لے کے وہ سٹیمنا یا وہ صبر نہیں ہوتا جو عورت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور عورت کو بھی باہر جا کے اگر کمانا پڑے، ایک ٹائم کے بعد، ایک عرصے کے بعد وہ جاب کر کر کے تھک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فیڈ اپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مشینری ہے وہ اس لحاظ سے ڈیزائن ہی نہیں کی۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ مرد کبھی جاب کر کے یا کاروبار کر کے تھکتا ہو، یا کہ آج میں نے کام ہی نہیں کرنا، الا ماشاء اللہ کوئی طبیعت کا کوئی حساب کتاب ہو، لیکن بالکل ہی چھوڑ دے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح دین سیکھنا، اسلام سیکھنا اپنی ذمہ داری سمجھے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں دین سیکھ رہی ہوں یہ آگے نسلوں تک جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جی سٹارٹ کرتے ہیں، ذرا ڈسکشن تھوڑی سی لمبی ہوگی سٹارٹ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. واضح کتاب یعنی کہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. بے شک ہم نے اسے عربی یعنی کہ قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو، کیونکہ انسان کی نفسیات جو ہیں، انسانی جو نفسیات ہیں، جو انسانی سائیکالوجی ہے، وہ جس طریقے سے عربی زبان کے اندر سمجھی جا سکتی ہے اس طریقے سے کسی اور زبان میں ہمیں انسانی نفسیات کی سمجھ نہیں آ سکتی. تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ دیکھیے کہ عربی جو ہے وہ عقل کو تیز کرتی ہے. کچھ خواتین اس بات کا کہتی ہیں کہ بچے کی پریگننسی یا بچے کی ڈلیوری کے بعد جو ایک مرحلہ گزرا تو اس کے بعد ان کو میموری کا بہت زیادہ ایشو ہوا. سب اس فیز سے گزرتے ہیں، چیزیں بھول جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ جتنا ہو سکے قرآن کا حصہ حفظ کرنا سٹارٹ کر دیں. تو چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کریں. جتنا زیادہ آپ حفظ کرتی جائیں گی آپ کی عقل جو ہے اتنی زیادہ شارپ ہوتی جائے گی. جو پیچھے کمیاں ہو جاتی ہیں، جو گیپس آ جاتے ہیں، وہ پہلے تو فل ہوں گے اور اس کے بعد آپ کی جو عقل ہے وہ انہینس ہونا شروع ہو جائے گی. اور تہجد کی نماز جو ہے وہ سٹارٹ کریں اور ساتھ ہی کوئی نہ کوئی سورت جو ہے اس کو لازمی حفظ کریں، اس سے عقل تیز ہوتی ہے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 3. اے نبی، آپ کی طرف سے یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے. آپ دیکھیں کہ گھر کے بڑے بزرگ پہلے بچوں کو اکٹھا کرتے تھے اور کہانی سناتے تھے اپنے پچھلوں کی، اور وہ بچے جو تھے وہ بالکل دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ اس طریقے سے انوالو ہو کے وہ سٹوریز، وہ کہانیاں وہ سنا کرتے تھے. لیکن اب چونکہ وہ ماحول، وہ ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں، اب ہاتھوں میں موبائل آ چکے ہیں، تو جی پتہ نہیں عجیب قسم کی جو پوئمیں اور کہانیاں جو کافروں کی ہیں وہ بچے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو ہم ایک بہترین داستان سناتے ہیں. یقیناً آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے کیونکہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، اس قصے کا علم نہیں تھا جو اب ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں. یاد کریں جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان بے شک میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے خوابوں کو بتانے کے بارے میں بالکل اوپن ایک چیز تھی کہ آپ خواب کسی کو بھی سنا سکتے، لیکن بعد میں خواب جو برے خواب ہیں وہ تو ویسے ہی سنانے نہیں چاہیے، جو اچھا خواب ہے وہ بھی آپ کسی اپنے کو سنا سکتے ہیں، رینڈم آپ کسی کو نہیں سنا سکتے، منع کر دیا گیا تھا بعد میں. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ ریلیشن اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں نے 11 ستارے یعنی کہ ٹوٹل جو سٹارز ہیں وہ 11 ہیں، ایک سورج اور ایک چاند، جیسے کہ ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے، سورج چاند وہی جو ان کی کوانٹٹی آتی ہے، لیکن ستارے اسپیسیفک انہوں نے 11 بتائے ہیں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور ان کے جو بھائی تھے وہ بنیامین کو ملا کے پتہ نہیں اس کو نہ ملا کے یہ کچھ 11-12 کے قریب 11 ہی بندے تھے. ٹھیک ہے، اس یعقوب نے کہا یعنی کہ اس کے باپ نے کہا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے. اب یہاں پہ بیٹے نے بھی اپنے باپ سے کتنے خوبصورت انداز سے بات کی ہے کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان. اور کہہ لیں کہ باپ نے بھی اپنے بیٹے کو کتنے خوبصورت الفاظ سے بلایا ہے کہ اے پیارے بیٹے. کیا ہم اپنے والدین کو ان الفاظوں سے بلاتے ہیں یا والدین اپنے بچوں کو ان الفاظوں سے بلاتے ہیں؟ اب اس چیز کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے کہ ہم اتنے خوبصورت انداز سے اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ اپنی اولاد کو اتنے خوبصورت انداز سے بلائیں کہ وہ ریلیشن اتنا اسٹرانگ ڈیولپ ہو کہ نہ بچوں کو گھر سے باہر کہیں پیار ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑے، کسی غلط رستے کی طرف جانا پڑے، اور نہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں ریلیشن ایسے ہیں جو خونی رشتہ ہے، وہ اتنا یہ اسٹرانگ ریلیشن ہوتا ہے کہ آپ اس میں جتنا مٹھاس بھرتے جائیں گے یہ رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ باپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو باقی اس کے 11 بہن بھائی ہیں وہ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں، تو بھائیوں کے ساتھ شیئر نہ کرنا، یعنی کہ بھائیوں کے اندر جو ہے اس چیز کو لے کے مقابلہ ہو سکتا ہے. یہ سب سے بڑا کہہ لیں کہ انہوں نے ایک چیز جو تھی وہ کی تھی کہ بھائیوں سب سے بڑی چیز جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے کہ بیٹوں کے اندر کون سی باتوں کو لے کر، کون سی چیزوں کو لے کے مقابلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے انہوں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا.
نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 6، اور اس طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی تعویل یعنی کہ کیا چیز سکھانے والا ہے، خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے پورا کیا تھا تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہاں پہ اتنے خوبصورت انداز سے باپ نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہے تجھے ممتاز مقام دے گا، تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور پھر تیرے اوپر نعمت جو ہے وہ تمام کرے گا جس طرح پیچھے تیرے باپ دادا کے اوپر جو ہے ابراہیم اور اسحاق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی تھی، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اندر راز کی جو باتیں تھیں، نبی ہونے کے ناطے، رسول ہونے کے ناطے، وہ سارا جو چیزیں ان کو فیل ہوتی تھی، یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی غائب کرم تھا، جو چیزیں ان کو محسوس ہوتی تھی کہ پیچھے جو ہمارے باپ دادا گزرے ہیں ان کے اوپر اس طریقے کے انعامات ہوئے ہیں، تو اے میرے بیٹے اب یہ معاملہ جو ہے اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لیے نشانی ہے۔ سائل کس کو کہتے ہیں؟ جو سوال کرتے ہیں۔ کس چیز کا سوال ہے؟ ہماری زندگی میں یہ مسئلہ آ گیا، ہماری زندگی میں وہ پرابلمز آ گئی، اس مسئلے کو کیسے سالو کریں؟ تو سورہ یوسف پڑھنے سے بہت سے مسئلوں کے جو حل ہے وہ نکل آتے ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہے، بے شک ہمارا رب واضح غلطی پر ہے۔ اب یوسف اور اس کا بھائی جو تھا وہ دوسری ماں سے تھا، مطلب سیکنڈ مدر سے تھا، اور باقی کے جو 10-11 بیٹے تھے وہ ایک ادر کسی اور ماں سے تھے، ٹھیک ہے، سگے نہیں تھے آپس میں یہ۔ تو یہاں پہ جو باقی 10-11 بیٹے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں لگتا ہے کہ یوسف اور اس کا جو بھائی بنیامین ہے وہ ہمارے باپ کو ایک تو زیادہ پسند ہے، اور ہم جبکہ اتنے طاقتور ہیں جسامت کے حساب سے اور طاقت کے حساب سے ہم اتنے طاقتور ہیں، پتہ نہیں ان دونوں کو ہمارا باپ اتنا کیوں پسند کرتا ہے، ہمیں تو لگتا ہے ہمارا باپ واضح غلطی پر ہے۔ اب ایک جگہ پہ وہ بیٹا جو اپنے باپ کو اتنی عزت دے رہا ہے، اور ایک جگہ پہ وہ بیٹے جو اپنے باپ کے بارے میں یہ بات بول رہے ہیں کہ ہمارا باپ تو ضلال مبین، کھلی گمراہی پر ہے، واضح غلطی پر ہے، یہ باپ کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ اب دیکھیے گا کہ آگے چل کے اپنے باپ کے ساتھ کیسی کنورسیشن کریں گے، دل چھلی کر دیں گے اپنی باتوں سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا فرعون جو تھا، فرعون کے پاس خدائی تھی؟ نہیں، اس نے صرف باتیں کی تھی۔ کیا اس نے سورج مغرب سے نکال دیا تھا یا سورج مشرق سے اس نے نکال دیا تھا؟ کیا اس کو سرداری مل گئی تھی؟ وہ صرف باتیں کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو انسان کی جو باتیں ہوتی ہیں، انسان کی جو کنورسیشن ہوتی ہے، وہ اس کو مقام میں اوپر بھی لے جاتی ہیں اور وہ اس کو مقام میں نیچے بھی گرا دیتی ہیں۔ تو کنورسیشن جو ہے، کمیونیکیشن سکل جو ہے، وہ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کمیونیکیشنز کے ذریعے جس طریقے سے میٹرز کو سالو کر سکتے ہیں اس طریقے سے لڑائی جھگڑے سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ تاثیر رکھی نہیں ہے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 9، تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو۔ اب یہ بھائی آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں کہ یا تو ہم اس کو قتل کریں گے یا اس کو کہیں دور پھینکائیں گے، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ یعنی کہ کیا بات بتائیے، ایک برائی کر لو اس کے بعد نیک بن جانا۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا کہ چلو یہ والا گناہ کر لیتی ہوں بعد میں نیک تو بن ہی جاؤں گی نا۔ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی بھی نامحرم کے ساتھ اپنا ریلیشن رکھ لیتے، بعد میں شادی اسی کے ساتھ کر لیں گے، شادی تو ہو ہی جائے گی۔ اب ریلیشن جو تھا وہ حرام رکھ لیا، زنا کر لیا، اور اس کے بعد یہ شیطان نے سوچ سجا دی کہ اسی کے ساتھ شادی ہو ہی جائے گی، کیا پھر اس کے بعد کیا ایسا کوئی سبب بنا کہ ان کے ساتھ شادی تو آپ کی کہیں اور ہو گئی، کہیں اور آپ کا حساب کتاب بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں جو خاص طور پہ یوتھ کے اندر ہوتی ہے کہ چلو یہ گناہ کر لو بعد میں ہم معافی تو مانگ ہی لیں گے، تو ان چیزوں کے اوپر ذرا تھوڑا سا کہہ لیں کہ نظر ڈالیے کہ یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے۔ معافی اس چیز کے اوپر مانگی جاتی ہے کہ جو ہم نے بھول چوک میں ہم سے گناہ ہو گئے، ہم اس وقت ہمارے پاس علم نہیں تھا، لیکن جب علم آ گیا ہمیں ایک بات پتہ چل گئی ہے کہ اسلام کے اندر قتل گناہ ہے، اسلام کے اندر سود گناہ ہے، اسلام کے اندر زنا گناہ ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد اگر ہم وہ سارے کام کرتے ہیں تو اس انسان کی توبہ جو وہ مؤخر کر دی جاتی ہے، وہ پھر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کو معاف نہ کرے، وہ ساری چیز ڈیپینڈ کر جاتی ہے وہاں پہ جا کے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیے، یہاں پہ کیا بات تھی کہ شیطان نے جو ہے وہ ایک چال چلی کہ تم کیا کرنا، نیکی یہ گناہ کرو بعد میں نیک بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا جاتا ہے کہ یہ جو سب بھائیوں میں سب سے بڑا بھائی تھا، یعنی کہ سب سے بڑا بیٹا تھا، یہ اس نے بات بولی ہے۔
روایات میں یہ ملتا ہے. ان میں سے کہنے والے نے کہا تم یوسف کو قتل نہ کرو, تم اسے کنویں کی تہ یعنی کہ گہرائی میں ڈال دو, اگر کوئی مسافر اٹھا لے جائے, اگر تم یہ کچھ کرنے ہی والے ہو. اس نے کہا کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی نا تو قتل نہ کرو, کسی کنویں میں ڈال لو, جو بھی قافلہ گزرے گا اس کنویں کے پاس ہے وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. کیونکہ اس ٹائم پہ تو بچوں کو بیچنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لے کے جانا کاروبار کے حساب سے وہ بہت زیادہ ان تھا. یہ نہیں کہ یہ آج کی بات ہے کہ ایک جگہ سے بچیاں اغوا ہوتے ہیں, کہیں جا کے ان کو مانگنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کے ہاتھ شاد کاٹ شاٹ کے. یہ اب کی بات نہیں, یہ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ابا جان آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے, حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں. اب یہ سارے اکٹھے ہو کر جو ہم باپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کو ہمارے ہمراہ بھیج دیں, اور ہم آپ کو کیا, آپ ہم پہ یقین کیوں نہیں کرتے, آپ اتنے زیادہ انسیکیور کیوں ہیں یوسف کو لے کے. ٹھیک ہے, ہم تو یوسف علیہ السلام کے, ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں, آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے, اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارے ساتھ وہ خوب کھائے پیے اور دوسرا کھیلے کودے, دو چیزیں بولی. دیکھیں کھیل اور تفریح کا جو رجحان ہے وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے, اس لیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں کی. اسلام میں بھی ان کی اجازت ہے, لیکن مشروط, یعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز ہے جن میں شرعی محظورات نہ ہو یا محظورات تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنے. ٹھیک ہے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا, البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کہیں یہ نہ ہو کہ کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ اور بچے کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا جائے. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے ان سب بھائیوں میں. تو انہوں نے دو کاموں کے لیے اجازت مانگی, کھانے پینے کے لیے اور کھیلنے کودنے کے لیے. جیسے آج بھی کوئی بھی کہیں جا رہا ہو تو وہ بچے پارک وغیرہ جا رہے ہو تو ماں کہتے ہیں آپ ایسا کریں بچہ ہمارے ساتھ بھیج دیں کھیلنے کودنے کے لیے, اور پھر آپ چاہے گھر رہیں, آپ کام شام کر لیں, بچہ ہمارے ساتھ بھیج دیں. جیسے ماں ٹرسٹ کر کے بھیج دیتی ہے, یقین کر کے بچی آپ میرا بچہ لے جائیں. ٹھیک ہے, ماں کو تو نہیں پتا کہ بچے کے ساتھ جا کے کل کو کیا سلوک ہونے والا ہے. اسی طرح باپ نے بھی کیا کیا, یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک تم مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ, اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو. اب یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا, کیونکہ شاید اس ٹائم پہ بھیڑیے وہاں پہ بہت زیادہ تھے, اور ان کو اس بات کا کہہ لیں کہ ٹینشن ہوئی کہ کہیں بچے کو بھیڑیا نہ کھا جائے. بچہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا, کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے, ان کی اسپیسیفک ایج کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کہیں سے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بس پتہ چلتا ہے کہ وہ ایج میں سب بھائیوں سے چھوٹے تھے. انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے تو بے شک ہم تو خسارہ پانے والے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تو اتنے طاقتور ہیں, ہم تو پھر خسارہ پانے والے ہو جائیں گے, ہمارے اوپر تو ہماری طاقت پھر کس کام کی کہ یہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا جو ہے وہ کھا جائے. ٹھیک ہے, یہ بات انہوں نے اپنے باپ کو بول کے تسلی دے دی. پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہیں طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں گے, اب فیصلہ کر لیا, نفس نے بہکا دیا اس برائی کرنے پہ, تب ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تو انہیں ان کا یہ کام جتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم ایک دن غالب آؤ گے اپنے بھائی, اس وقت تمہارے بھائی جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. کلیئر ہوگی بات. اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے. اب رونے کے لیے کون سا ٹائم چوز کیا اپنے باپ کے پاس آنے کے لیے؟ رات کا وقت, کیونکہ رات کو فیس ایکسپریشن اس طریقے سے نظر نہیں آئیں گے نا جو روشنی میں نظر آئیں گے. اور آج کے ٹائم کی جو لائٹس ہیں آپ اس حساب سے نہ سوچیں, اس ٹائم کی لائٹس فیسلٹیز کے بارے میں سوچیں جب ایک چراغ ہوتا تھا. تو جس طریقے سے اپنے چہروں کے وہ ایکسپریشنز یا جس طریقے سے اپنے چہروں کی وہ حیوانیت ہم اندھیرے میں چھپا سکتے ہیں وہ روشنی میں نہیں چھپا سکتے. تو یہ عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا ابا جان بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا, اسے بھیڑیا کھا گیا, اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں, اگرچہ ہم سچے ہی ہیں. آپ تو ہماری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے, ہم سچ بول رہے ہیں, اس کو بھیڑیا کھا گیا. یہ بات کرنے کا ان کا طریقہ دیکھیں کہ اگلے انسان کے اوپر پوری بات ڈال دینا کہ آپ نے کون سا ہماری بات کا یقین کرنا ہے. ہم سچ بول رہے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا, ہم تو دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے. ہم دوڑتے کہ اب دوڑ کا مقابلہ یہ تو نہیں کہ کوئی 1 میٹر تک تھا, کہیں بہت دور تک تھا, واپس آئے تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. انہوں نے کوئی یہ سٹوری یہاں پہ ڈالی, اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے. یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بری بات راستہ کر دی ہے, لہٰذا صبر ہی بہتر ہے, اور اس پر اللہ ہی سے میں مدد مطلوب کرتا ہوں جو تم بیان کرتے ہو. دیکھیں جی 3 باتیں صبر میں سے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اپنی تکلیف کو آپ بیان نہ کریں, یہ بھی ایک صبر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مصیبت کا آپ ذکر ہی نہ کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ نہ ہی اپنے آپ کو آپ پاک قرار دیں کہ میں تو بہت صحیح ہوں, فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. نہیں, اپنے آپ کو پاک قرار جو ہے وہ نہ دیا جائے, کیونکہ یہ صبر کی جو ہے وہ 3 باتیں جو ہے ہم سیکھتے ہیں کہ صبر اس طریقے سے جو ہے وہ
ہوتا ہے، لیکن صبر ہوتا ہے موقع کی فرسٹ چوٹ پہ. کیسی آپ کو کسی نے کو بات بولی اور آپ نے وہیں پر صبر کر لیا. صبر یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کو بات بولی، آپ نے بدلے میں اس کو 4 سنائی ہیں، ان کا جواب آپ نے اس کو پتھر سے دیا اور اس کے بعد کہتی چلو میں صبر ہی کر لیتی ہوں. یہ صبر نہیں ہوتا. صبر آپ کو کسی نے ٹیز کیا، کسی نے کو بات کی، کسی نے کوئی تکلیف پہنچا اور آپ نے وہیں پہ صبر کر دیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، نو ایشو، صبر کر لیا. صبر جمیل، میں نے اچھا صبر کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آسان کر دی. اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، یعنی کہ ایک پانی لانے والا جنہوں نے رکھا ہوا تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کنویں سے جا کے پانی لے کر آؤ. جب اس نے اپنے ڈول لٹکایا، وہ دیکھتے ہی پکار اٹھا، وہاں خوشخبری، یہ تو لڑکا ہے. جب اس نے اپنا پانی کے لیے ڈول ڈالا کنویں میں، اس نے دیکھا کہ کنویں میں تو ایک لڑکا ہے. وہ اتنا خوش ہوا کہ چلو اس کو بیچ کے پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ سے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے. اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی قیمتی کے چند درہموں میں بیچ دیا، اور انہیں اس میں کوئی رغبت بھی نہ تھی. کس میں؟ یوسف علیہ السلام میں. آج آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں کتنے غم ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک بیٹا جس کو بچپن میں ہی بیچ دیا گیا اور بچپن میں کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر کنویں سے آگے قافلے نے بھیج دیا، کیسے اس نے اپنا بچپن گزارا، کس مشکل میں، کس غموں سے باپ اپنے بیٹے کو ترستا رہا پوری زندگی، اور کہاں بڑھاپے میں جا کر یوسف علیہ السلام جو تھے وہ انہیں واپس ملے تھے. تو آج ہمیں اپنے غم کتنے چھوٹے لگے. عطا کیا کہتے ہیں، طاہر رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب تمہیں غم لاحق ہو تو تم کیا کرو، تم سورہ یوسف سنا کرو، یہ غموں سے نجات کا ذریعہ ہے. تو لازمی سورہ یوسف کی آپ دیکھیں اس وقت یوٹیوب پہ کتنے ماشاءاللہ اچھے قاری ہیں. قاری بشاری ہیں، قاری عبد الباسط ہیں، اور قاری امن سوید ہیں، قاری ابراہیم ہیں، جتنے بھی ہیں آپ، کتنی ان کی ماشاءاللہ سے خوبصورت آوازیں ہیں. اور آپ ان کی آوازوں میں جو ہے وہ سورہ یوسف سنیں اور اپنے دلوں کو جو ہے وہ تسکین دیں. غموں سے نجات کا ذریعہ ہے. لیکن اس کو کوئی معمولی بنا لینا کہ جی یہ فلاں نماز کے ساتھ پڑھی جائے گی، نہیں، رینڈم جیسے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کو غم ہے تو آپ اس بیٹھ کے سننا شروع کر دیں. لیکن اس کی لذت محسوس تب ہوگی جب آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، جب آپ کو پتا ہوگا کہ جو عربی چل رہی ہے اس میں بات کیا ہو رہی ہے. نیکسٹ ہے جی، کہاں تھے چلیں آیت نمبر 21. اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، اب بیچنے والے بیچ کے چلے گئے. اب جس نے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، امید ہے یہ ہمیں نفع دے یا یہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے. اب یہاں سے پتہ چلا کہ جس بادشاہ نے، جس انسان نے، عزیز مصر جو تھے جنہوں نے یہ بچہ خریدا تھا، وہ ان کی پہلے اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ اس کی خوب دیکھ بھال کرنا، ہو سکتا ہے ہمیں کل کو یہ نفع دے، مطلب کام کاج گھر کے جو ہے وہ اس سے ہم کروا لیا کریں گے، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی. اب وہ مصر میں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اسے باتوں کی تعبیر یعنی کہ خوابوں کی تعبیر سکھائیں. اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے جو کام کا سوچ لیا وہ کام وہ کر کے رہیں گے، ہر کام پر غالب ہے، لیکن کس طریقے سے کریں گے یہ انسان کی سوچ سے بھی پرے ہے. ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما. اگلے دن اٹھتے ہیں تو ایک نئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں میں نے تو اللہ سے صبر اور تحمل مانگا تھا، اگلے دن اور بڑی پریشانی آ گئی. اس پریشانی کو ڈیل کرنا سیکھیں گے تو صبر آئے گا نا. اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک ٹرائل بھیجا ہے وہ صبر کو انہینس کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، حکمت اور علم دیا. اور اسی طرح حکمن میرے خیال میں حکمت سے ہی نکلا ہے، حکم اور علم دیا. اور اس طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. دیکھیں یوسف علیہ السلام پہلے فلسطین میں تھے، فلسطین سے یہ مصر میں گئے. اب فلسطین میں ان کی پرورش اس طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی جس طریقے سے مصر میں جو ہے وہ ان کی پرورش ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 23. اور جس عورت کے گھر میں یوسف تھا، یعنی کہ جس عورت نے اس کی ماں بننا تھا، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس عورت نے اس کے جی سے اس کو پھسلانا چاہا، یعنی کہ اس عورت کے دل میں ایک چاہت امڑی اور شیطان نے ذرا اس کو بہکا دیا. کیونکہ یوسف علیہ السلام اس دنیا میں جتنے بھی اب تک مرد آئے ہیں ان سب مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت یوسف علیہ السلام تھے. اور اس دنیا میں جتنی بھی عورتیں آئی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت سارہ علیہ السلام تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی وائف تھی، جو ہنس پڑی تھی نا فرشتوں نے جب کہا تھا کہ بیٹے کی بشارت ہے اسحاق علیہ السلام کی، تو مسکرا دی تھی نا کہ میں بانجھ ہوں. وہ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھی. ٹھیک ہے. اور دنیا کی سب سے بیسٹ بزنس وومن کون ہے؟ حضرت خدیجہ. ٹھیک ہے.
چلے جی، اچھا جی. تو اس عورت نے اس کے جی سے پھسلایا، اب دروازے بند کر دیے اور بولی لو آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز مصر تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. اور البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور وہ اس کا ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ لیتا. اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. دیکھیں، اگر کوئی، یہ بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے جو اس وقت میں بات کرنے جا رہی ہوں. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اس سے کنیکٹ کریں گے اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ ایک یہ ایج گزار چکے ہیں. اگر ایک لڑکی کسی بھی طرح کے کسی ناجائز تعلق میں کہلے کے ملوث ہے، یا ایک لڑکا، ان دونوں کے منہ سے ایک بات آپ کو لازمی سننے کو ملے گی کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کو میری زندگی میں نہ بھیجتا، اللہ نے چاہا تو اس کو میری زندگی میں بھیجا، اور اب اس کے لیے دعائیں جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. یہاں پہ یہ بات سمجھیے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کس سے برائی دور کرتے ہیں، کس کی طرف بے حیائی جو ہے وہ نہیں لے کر آتے. جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اخلاص ہو، نیت ہو، اور وہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کرنے والے ہوں، ان کی طرف برائی نہیں آتی، ان کا جی نہیں مچلتا کسی بھی ناجائز چیز کی طرف، کسی بھی پرکشش چیز کی طرف. تو یہ بات کرنا، اللہ کے اوپر بات ڈال دینا کہ اللہ نے چاہا تو وہ میری زندگی میں آیا یا آئی. تو شیطان نے بھی یہ کیا کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور مجھے آپ نے جنت سے نکال دیا. یہ شیطانی رویہ ہے. بہت سی یہ دعائے شافی کر کے ایک بک ہے، ڈاکٹر کول کیسر نے یہ بک پڑھائی اور ماشاءاللہ بہت اچھی بک پڑھائی ہے. جو بھی آپ کا جاننے والا اس قسم کی کسی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ اپنی نسیں کاٹ رہا ہے، چاہے وہ زہر کھا رہا ہے، خودکشیاں کر رہا ہے، کوئی بھی حساب کتاب ہے، لازمی آپ ان کو یہ بک ریکمینڈ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ یوسف کی یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 23 اور 24 کے ذریعے ہمیں یہ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں، پسند کی شادی اسلام میں منع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ طریقے غلط ہیں آج کی سوسائٹی میں. ٹھیک ہے، تو لازمی ریکمنڈ کریں. دعائے شافی بک ہے، یوٹیوب پہ دعائے شافی کے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں. بک بھی آپ کو انٹرنیٹ سے اس کا PDF مل جائے گا. ڈاکٹر کول کیسر کے لیکچرز ہیں، ان کا چینل بھی ہے، تو آپ لازمی جو ہے اس کو وزٹ کریں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی میں نے آپ کو جو ہے ترتیب بتا دی ہے کہ اس چیز سے اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے، اس ڈپریشن سے نکلنا چاہتا ہے، تو لازمی دعا شافی پڑھے اور ان آیات کی مزید تفسیر اور ڈیپتھ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مخلص بندوں کے ساتھ جو ہے ان کو بے حیائی اور برائی ان کی طرف نہیں بھیجتے، کیونکہ یہ سارے بے حیائی کے کام ہیں جن کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. اسلام میں ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں ہے کہ نامحرم جو ہے آپس میں ملاقات کریں یا آپس میں اس طریقے سے بات کریں. آج تو چلے نامحرم کے بات کر لیں، اب تو رشتہ ہو جائے، منگنی یا بات پکی ہو جائے، چلو منگنی کا بھی کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں، ایک ٹرینڈ بنا دیا سوسائٹی میں، تو ایک نکاح کی بات آتی ہے ڈائریکٹلی. تو منگنی ہو جائے تو اس کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں بات کرنا فرض سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، وہ چام رشتے کا ختم کر دیتے، وہ نامحرم ہی ابھی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا وہ رشتہ آگے چلنا بھی ہے یا نہیں چلنا. تو یہ والدین اپنے بچوں کو اس چیز کی اجازت نہ دیں. نکاح پڑھے، نکاح کرنے کے بعد جو ہے وہ بچہ بچی کو جو ہے وہ اجازت دیں. اور خیر اجازت بھی کیا دینی ہے، ان کو تو شریعت نے اجازت دیتی ہے، مطلب پھر اس کے اوپر آپ نے روک ٹوک نہیں لگانی. ٹھیک ہے، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. کون؟ یوسف علیہ السلام اور جو وہ خاتون تھی، اس خاتون کا کیا نام آتا ہے؟ اکثر روایات سے زلیخا ملتا ہے، بٹ یہ کوئی اتھینٹک نیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتھینٹسٹی اس کی ہمیں نہیں پتا، بس اکثر روایات ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا. اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے اس یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا. اب دروازہ کھولا، سامنے ہسبینڈ کھڑا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ جھٹ سے بولی، اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. برائی کا ارادہ جو ہے، اس نے کیا کہا کہ یوسف کی سزا تو بتاؤ، اس نے تیری بیوی کے ساتھ جو ہے برائی کا ارادہ کیا، اس کی شہوت جو ہے وہ جاگ پڑی ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ یوسف کے ساتھ قید کرو گے یا عذاب دو گے دردناک؟ چال دیکھیں آپ ایک عورت کی، جھٹ سے اپنا روح بدلتی ہے.
اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو نہیں، آیت نمبر 26 اوپر ہے. یوسف نے کہا اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا ہے، اور عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی. اب یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی صفائی میں جو ہے وہ بات بولی، اور ان کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی، یعنی کہ گواہی دینے والے نے بولا اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے. یعنی کہ اگر عورت آگے سے قمیض پھاڑتی ہے، آگے اس کے ناخنوں کے نشان ہیں، تو عورت اپنے بچاؤ کے لیے کرتی ہے. اگر اس کے نشان پیچھے ہیں، کمر پہ ہیں، تو پھر عورت جو ہے اس کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گی. اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی اور یوسف جھوٹا ہے. اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے. پھر جب عزیز نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی دیکھی تو وہ کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا خطرناک ہے. یعنی کہ عزیز مصر کو یہ بات پتہ چل گئی کہ غلطی اس کی بیوی کی ہے، اور فوراً سے یہ بات بولی کہ عورتوں کے جو مکر و فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اللہ تعالی ہم سب خواتین کو ان مکر و فریب سے جو ہے وہ بچائے، اور ہماری نسلوں میں بھی یہ چیز نہ جائے. اے یوسف اس بات سے درگزر کر، اور بیوی سے کہا تو اپنے گناہ پر بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ یہاں پہ انہوں نے سالو کر دیا. یوسف آپ ایسا کرو، درگزر کرو، اگنور کرو ان عورتوں کو، ان کی بات کو اگنور کرو، کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت اچھے انسان تھے. ایک تو وہ نبی تھے، ٹھیک ہے، اور پھر رسول تھے، اور دوسری بات یہ کہ بیوی کو کہا کہ تو اپنے گناہ پر بخشش مانگ. بیوی کو گھر سے نہیں نکالا، ڈائیورس نہیں دی، الگ نہیں کیا، بس یہ پتہ چل گیا بیوی سے غلطی ہوئی ہے، کہا کہ تم غلطی کی معافی مانگو. اور شہر میں عورتیں کہنے لگی، اب بات جو ہے وہ پھیل گئی شہر میں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں. اب عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگ پڑی، دیکھا دیکھی نا. اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اس دور کی عورتیں بھی چغلیاں اور یہ غیبت وغیرہ یہ سب چیزیں کر رہی تھی کہ جی فلاں کی عورت نے یہ کیا، فلاں کی عورت نے یہ کیا. یہ ہر دور میں ہوتا ہے، ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 31. چنانچہ جب اس عورت نے اس کی پر مکر باتیں سنی تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور ان میں سے ہر عورت کو ایک چھری دی، اور پھر یوسف سے کہا نکل آ ان کے سامنے. اب عزیز مصر کی جو وائف تھی اس نے کیا کہا، جب ان کو باتیں پتہ چلی کہ میرے بارے میں یہ باتیں شہر میں جو ہے وہ عام ہو گئی ہیں، انہوں نے دعوت کا ایک پیغام نامہ بھیجا اور سب عورتوں کو اکٹھا کیا. چھری ان کے ہاتھوں میں دی، کھانے پینے کے لیے جیسے چھری اور کانٹا جو ہوتا ہے ویسے. اور اب اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھری اور کانٹے سے کھانا یہ اس دور میں نہیں، اس دور میں بھی چھری اور کانٹے سے کھایا جاتا تھا. اور جب وہ کھانا بھی شروع کرنے لگی تھی تو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان سب کے سامنے نکل کے آؤ، مطلب سامنے آؤ. پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو دھنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے. اب ہاتھوں کو کاٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ کے سائڈ پہ رکھ لے، مطلب کٹس لگ گئے. ٹھیک ہے، اس نے کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی، اور میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا، لیکن اس نے خود کو بچا لیا. اب اس کی عزیز مصر کی جو وائف تھی اس نے کہا کہ اس لڑکے کی وجہ سے میرا جی پھسلا تھا، اب تم بتاؤ کیا میں غلطی پر تھی؟ اب باقی عورتوں سے اس نے پوچھا، اب اگر اس نے نہ کیا جو میں حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یقیناً وہ بے عزت ہوگا. اب دوبارہ اس نے کیا کہا کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتی ہوں وہ تم کرو، ورنہ تم دوبارہ جو ہے وہ رسوا ہوگے، تمہاری بےزتی ہم دوبارہ کروائیں گے. ٹھیک ہے، یوسف نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے بات کر کے قید ہو گیا کہ مجھے قید کر دیں، میرا گناہ ہے، مطلب میری غلطی، آپ مجھے قید کر دیں. کیونکہ دو ہی تھے نا کہ اس کو کیا قید کر دیا جائے کہ کیا دردناک عذاب دیا جائے، تو انہوں نے قید کو چوز کر لیا. ٹھیک ہے، مطلب اریسٹ ہو گئے. تو اور اگر تو نے اس کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. آیت نمبر 34. چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجا کہ وہ اس یوسف کو کچھ عرصے تک بہرحال قید رکھے. اب سارا معاملہ دیکھنے کے بعد سب نے، جو بھی لوگ بیٹھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو یوسف علیہ السلام کو کچھ دیر کے لیے ہم نظر سے دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سین سے ہٹا دیتے ہیں. اور اس کے قید خانے میں 2 نوجوان بھی داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا، اب جہاں پہ وہ قید ہوئے تھے وہاں پہ جو ہے وہ 2 نوجوان بھی ساتھ ہی اسی جیل میں نا آ گئے. ٹھیک ہے،
ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ جو دو آدمی تھے ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ان کے ساتھ رہتے ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کوئی نیک آدمی ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اخلاق سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے، تو اپنے اخلاق کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ اب ان دونوں نے خواب دیکھا اور اپنا خواب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے ایکسپلین کیا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب کھانا آنے تک یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک کھانا آتا تب تک میں تمہیں ان باتوں کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک دو چیزیں مجھ سے اور بھی سیکھ لو، تعبیر جاننے سے پہلے مجھ سے ایک دو باتیں اور بھی سیکھ لو۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں کہ جب بچہ آپ سے اپنی کوئی ڈیمانڈ منوانے کے لیے آئے کہ امی یا ابو میرا یہ کام کر دے، تو اس سے پہلے جو بھی نصیحتیں آپ نے پوری ایک پیج کے اوپر تیار کی ہوئی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، جو ایک نصیحتیں آپ نے ایک لسٹ بنا کے رکھی تھی اس وقت آپ نے وہ نصیحتیں کرنی ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے بچوں کو کبھی نصیحت نہیں کرنی، کیونکہ نہ پھر ان کو لگتا ہے، نہ وہ کھانا سے ان کو کوئی نشوونما ملتی ہے، اور بچوں کے اندر ایک قسم کا کوئی احساس کمتری آ جاتا ہے، وہ پھر چھپ کے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، دن کو سونا شروع کر دیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے ماں باپ کا، راتوں کو جاگیں گے، اپنی روٹین خراب کریں گے، چھپ کے ہر کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو اگر بچوں کو نصیحت کرنی ہے تو یہ جو ہمیں یہاں پہ ٹائم ملتا ہے نا، کہ جب کسی نے اپنی کوئی ڈیمانڈ آپ سے پوری کروانی ہے، کسی بھی بچے نے، آپ اس کو کہیں گے کہ چلیں جب تک آپ کا یہ ہم ڈیمانڈ کے بارے میں سوچتے ہیں یا جب ہم باہر یہ چیز لینے جائیں گے، اس سے پہلے مجھے یاد آیا میں کچھ باتیں آپ کو سکھاتی ہوں کہ آپ نے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ سیکھے سورہ یوسف سے تربیت کا، بچوں کی تربیت کا، ٹھیک ہے؟ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں۔ اب انہوں نے علم کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ یہ مجھے علم اللہ نے سکھایا، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ ان آدمیوں سے کہا بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کا دین نہیں، مطلب میں کافروں کا نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ کافروں کے ساتھ نہیں ہوں، میں ان کی اتباع نہیں کرتا، میں نے اتباع کیا اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا۔ تو ان کو اپنے باپ دادا اور باپ کا، دادے کا، مطلب پیچھے اپنے جو بھی آباء و اجداد تھے سب کے نام یاد تھے۔ پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا کہ ایک اللہ زبردست؟ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں، وہ خود تم سے اور تمہارے باپ داداؤں سے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اس نے حکم دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم میں سے ہر ایک اپنے اب اس آیت سے پہلے انہوں نے یہاں پہ تبلیغ کا کام کر لیا، اللہ کی عبادت کا حکم دیا، معبودوں کے بارے میں ان سے بات کی، ڈیفرنٹ بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اپنے باپ دادا کا انٹروڈکشن بھی کروایا، ٹھیک ہے، سارا جو بلاغ کا کام تھا، تبلیغ کا کام تھا، وہ یہاں پہ انہوں نے کیا۔ اب آیت نمبر 41 سے ان کو خوابوں کی تعبیر بتانے لگے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے، اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا جس کی بابت تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اب جو شراب پلا رہا تھا وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جس نے خواب بتایا تھا کہ دوسرا خواب کیا تھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں، اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس خواب کی یہ تعبیر کی تھی۔ اور یوسف نے کہا جس کا یقین تھا وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، تو اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، پھر شیطان اسے بلا دیا، یہ اپنے مالک سے اس کا ذکر کرنا، چنانچہ یوسف قید خانے میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ اب وہ دونوں کے معاملے میں جو فیصلہ یا جو تعبیر اللہ کے فضل سے یوسف علیہ السلام نے کی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ جانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ یوسف قید میں ہے، مجھے باہر نکال لیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ذرا کہہ لیں کہ اس طریقے سے ہوئی، تو کیونکہ اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قید خانے سے یوسف علیہ السلام کو نکالنا تھا، اور اللہ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا، وہ نبی تھے، ٹھیک ہے، وہ رسول تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو
کہہ لیں کہ جس آدمی کو جو ہے یہ سارا انہوں نے ایک میسج دے کے بھیجا، شیطان نے بھلوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ڈیلے کر دیا کچھ دیر کے لیے، مزید ان کو قید خانے میں رکھا مزید کچھ چیزیں سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال رہے تھے. ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں 12 سال اور بعض کہتے ہیں 14 سال. یہ اتنا عرصہ پھر قید خانے میں رہے تھے. بھول گیا تھا وہ آدمی نے باہر جا کے، اور ان لوگوں کو بھی بھول گیا تھا جنہوں نے ان کو باہر نکالنا تھا. اور بادشاہ نے کہا، بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک. اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر کرو. اب بادشاہ نے یہ خواب جو ہے اپنے درباریوں کو بتایا اور کہا کہ کیا تم اس خواب کی تعبیر کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. آیت نمبر 44 انہوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی، یعنی کہ جو بچ گیا تھا، اسے یوسف مدت کے بعد یاد آیا، بولا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو. اس نے جا کر کہا، اے یوسف، اے بہت ہی اچھے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائی ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ معلوم کرے. یوسف نے کہا، تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو، سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم نے کھانی ہو. پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، یعنی کہ قحط پڑے گا، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے. پھر اس قحط سالی کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگ بارشیں پائیں گے اور وہ ان میں رس نچوڑیں گے. اور بادشاہ نے کہا، تم اسے میرے پاس لے. اب یہ سارے خواب کی تعبیر اس آدمی نے جا کے بادشاہ کو بتائی. بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ. 7 اچھے سال آئیں گے، اس میں جو ہے سٹے کے اندر جو بیج ہے نا، جیسے گندم ہے، اس کو سٹے کے اندر ہی رہنے دینا، کیونکہ اس سے وہ محفوظ رہے گا. اتنا ہی نکالنا سٹے کے اندر سے جتنا کھانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر 1 سال آئے گا، 7 سال خشک آئیں گے، قحط سالی ہوگی. پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی. ابھی بھی آپ دیکھیں بارشیں اس طریقے سے اس سال نہیں ہوئی جس طریقے سے پچھلے سال بارشیں ہوئی تھی. ابھی فیب میں جا کے جو ہے بارشوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. پہلے دسمبر میں، جنوری میں بارشیں ہوتی تھی، ابھی اس سال بارشیں نہیں ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ٹھیک ہے. 1 سال خوب بارشیں ہوتی، 1 سال بارشیں نہیں ہوتی. اور یہاں پر تو دیکھیں قحط 7 سال جو ہے وہ ہوا تھا، 7 سال بارشیں نہیں ہوئی تھی. وہ بادشاہ نے کہا، تم اسے میرے پاس لے آؤ. پھر جب اس یوسف کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا، تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اسے پوچھ کے ان عورتوں کے بارے میں کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے. یوسف علیہ السلام کو جب میسج ملا کہ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا، واپس جا اور پوچھ کرا کہ وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان کا مکر اب کیسا ہے. بادشاہ نے عورتوں سے کہا، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلایا تھا. وہ بولی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی. عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا. اب اس نے اپنا جو گناہ تھا وہ ایڈمٹ کیا اور بلا شبہ وہ سچا ہے. یوسف نے کہا، یہ اس لیے کہ عزیز جان لے کر بے شک میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر نہیں چلنے دیتا. تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہت ملنے سے پہلے جو ان کے اوپر ایک الزام لگا تھا، اور وہ بھی الزام بالکل ناحق بات جو ان کے اوپر بولی گئی تھی، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے کیا میرے اوپر سے وہ مقدمہ ہٹ گیا ہے تو میں باہر آؤں گا، ادروائز میں باہر نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 53 اور 53 سے پارہ نمبر 13 سٹارٹ ہوگا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. دیکھیں نفس کی 3 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہے نفس کی؟ 3 اقسام ہیں. کون کون سی؟ نفس امارہ، نفس امارہ ہے ہمارے پاس، پھر ملامت کرنے والا نفس ہے، اور نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے جی. تینوں کو میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاتی ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کا جو نام ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کیوں رکھا گیا ہے. چلیں جی، سب سے پہلے ہے جی نفس امارہ. نفس امارہ کہتے ہیں یہ وہ نفس ہے جس پر گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے خواہشات کی جو پیروی ہے وہ غالب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. نفس امارہ اس کو کہتے ہیں، خواہشات غالب آ جاتی ہیں. نفس
ملامت کرنے والا اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، وہ ملاوت کرنے والا نفس ہے۔ دوسرا، جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک ملامت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کی طرف آتا ہے، یہ خیر اور شر کے درمیان متردد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرتا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، تو نے اچھائی کیا، ملامت کرتا ہے اس کو۔ نمبر 3، نفس مطمئنہ، یہ خیر اور نیکیوں کے کاموں کو پسند کرتا ہے اور شر گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور برائیوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس نفس کی ایک فطرت اور طبیعت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نفس مطمئنہ مانگا کریں۔ 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان تو رمضان میں قید ہے، پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نفس امارہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہمیں برائیوں کے اوپر اور گناہوں کے اوپر ہمارا جو نفس ہے وہ غالب آ جاتا ہے، ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ، بچنا چاہیے اس سے۔ اور نفس لوامہ، برائی کرنے کے بعد جو نفس ملامت کرتا ہے، کہ گلٹ میں ڈالتا ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، تم نے غلط کیا، تم نے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، تو پھر نفس مطمئنہ جو ہے نیکی کرنے کے بعد مطمئن ہوتا ہے اور برائی کرنے کے طرف اس کا رجحان ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے سب نے نفس مطمئنہ جو ہے وہ مانگنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر نفس کے بارے میں ہے کہ میرا نفس میں اس کو بری نہیں کرتا۔ یہ عزیز مصر کی بیوی کا کلام کا آخری حصہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 53 ہے یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، لیکن کریکٹ نہیں پتا کہ دونوں میں سے کس نے بات بولی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا۔ پھر جب اس نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا یہ آج تو ہمارے ہاں مرتبے والا امین ہے۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں یعنی کہ پیداوار پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب نگرانی کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ اب دیکھیں غلامی کے بعد ایک نیا دور یوسف علیہ السلام کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے، اور وزیر بنایا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ زمین کے خزانوں کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس پہ مقرر کر دیں، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ اگر کوئی انسان یہ اپنے منہ سے بولے کہ مجھے اس عہدے پہ فائز کر دیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنے، تو اس کے لیے وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ I have a skill, I have this skill، میرے پاس ایک سکل ہے مینجمنٹ کا، آپ مجھے اس جاب پہ رکھیں، جیسے ہم اپنی سی وی پریزنٹ کرتے ہیں، یہ یہاں پہ وہ چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان وداؤٹ اینی اسکل آ کر کہے کہ میں جی اس کہہ لیں کہ سیٹ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں اور مجھے سیٹ پہ رکھیں، تو اس کو نہیں رکھنا چاہیے، مطلب اس کو وہ سیٹ دینی ہی نہیں چاہیے، اس کو وہ عہدہ دینا ہی نہیں چاہیے جو اس کا اہل ہی نہ ہو، چاہے وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے اسکل کے بارے میں بتایا، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں اقتدار دیا، وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا، ہم اپنی رحمت سے جیسے چاہے نوازتے ہیں، اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہاں پہ آیت نمبر 56 میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نیکیوں کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ تو نیکی کریں اور اس کو کنویں میں ڈال دیں، وہ والی جو ایک کہاوت ہے نا، بس اس پہ یقین کریں کہ بس اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اور یقیناً آخرت کا اجر بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور یوسف کے بھائی غلہ لینے آئے اور اس کے پاس پہنچے۔ اب آیت نمبر 58 میں اب دیکھیں، اب وہ والے 7 سال شروع ہو گئے ہیں جس میں قحط آنا تھا، ٹھیک ہے، وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور اب فلسطین ہر جگہ یہ نیوز پھیل گئی کہ مصر کے ایک بادشاہ جن کے پاس غلہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب دور دور سے قافلے جو تھے وہ آتے تھے تاکہ مصر سے غلہ لایا جا سکے۔ تو کون لینے آیا غلہ؟ بھائی یوسف کے بھائی۔ یوسف کو تو نہیں جانتے تھے جوانی میں وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا، لیکن یوسف کو پتا تھا کہ ان کے بھائی، کیونکہ بڑے تھے، ایج میں بڑے تھے، ان کے تو چہرے ویسے ہی رہنے تھے، یوسف کو پتا تھا کہ ان کے بھائی دیکھنے میں کیسے ہیں۔ اور یوسف کے بھائی غلہ لینے آئے اور اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو کہا میرے پاس اپنا بھائی یعنی کہ بنیامین لانا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے جو ماپ یعنی کہ غلہ تمہیں دیا ہے وہ کتنا اچھا دیا، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں اور نہ تم میرے قریب آنا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے بھی ملاقات کرنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اگلی دفعہ بنیامین کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں کسی قسم کا غلہ نہیں دوں گا۔ تم نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہیں ایکسٹرا بھی دیا ہے اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، اپنی کوالٹیز بھی ان کو بتائی ہیں۔
انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اسے مانگیں گے اور یقیناً ہم یہ کریں گے۔ یوسف نے کہا اپنے خادموں سے کہا اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی پونجی یعنی کہ جو ان کی رقم دی ہے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ اہل عیال میں پہنچے تو اسے پہچان لے، شاید وہ واپس آئیں۔ یعنی کہ ایک انہوں نے اور جو کہہ لیں کہ احتیاطی تدابیر کہہ لیں یا کہہ لیں ایک پینترا کہہ لیں، پازیٹیو پینترا ان کی طرف پھینکا کہ جی جو ان کا کیش ہے واپس دے دیں، جو بھی انہوں نے رقم دی ہے، تاکہ جب اپنا جا کے مال دیکھے تو وہ اور زیادہ امپریس ہو جائے یوسف علیہ السلام سے اور وہ بنیامین کو لازمی لے کر آئے کہ غلہ بھی واپس مل گیا، غلہ بھی مل گیا، رقم بھی واپس مل گئی، ٹھیک ہے۔ اور یوسف نے اچھا پھر وہ جب اپنے باپ کے پاس لوٹے تو بولے ابا جان آئندہ ہمارے لیے ماپ غلہ ممنوع ٹھہرا ہے، لہٰذا تمہارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج کہ ہم ماپ غلہ جو ہے وہ اور لائیں، بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بنیامین کو بھیج دے، ایک اور اونٹ کے اوپر غلہ آ جائے گا اور ہم غلہ جو ہے وہ زیادہ لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعقوب نے کہا کیا میں اس کی بابت تمہارا اعتبار کر لوں جیسے پہلی مرتبہ اس کے بھائی کی بابت تم پر اعتبار کیا تھا؟ چنانچہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی جو ہے وہ پائی اور جو انہیں لوٹا دی گئی تھی وہ بولے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائے ہیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہم ایک اور اونٹ کا جو ہے وہ غلہ زیادہ لائیں گے، یہ غلہ بہت آسان ہے، یہ غلہ ملنا بہت آسان ہے۔ یعقوب نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ وعدہ دو کہ تم ضرور اسے میرے پاس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم گر جاؤ، یعنی کہ تم کہیں گھیر لیے جاؤ۔ اس ایک ریزن کے علاوہ میں کسی قسم کی کوئی ریزن نہیں برداشت کروں گا، بنیامین واپس ضرور لاؤ گے۔ پھر جب انہوں نے اسے پختہ عہد دیا تو وہ بولا جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ اور اس نے کہا اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا، حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر باپ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ہو سکتا ہے کہ نظر کھا جائے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اگر کسی کے 7 بیٹے اور آپ ان کو ایک دم دیکھیں کہ جی ماشاءاللہ ان کے اتنے بیٹے ہیں تو ان کو نظر لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ تقدیر سے تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا، کہ اگر نظر لگنی ہے، اگر کوئی نقصان ہونا ہے تو وہ ہو کے رہے گا، لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے، نظر لگنے سے بچنا ضروری ہے۔ تو اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ کم ہی شیئر کیا کرے، کیونکہ خوشیاں ہم شیئر کر تو دیتے ہیں، کب کس کی نظر لگ جائے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ بس اپنے مائنڈ میں ایک بات رکھیں، جس بات نے مجھے خوشی دی ہے نا میں نے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، صرف اپنے کسی عزیز کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 68۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی کہ الگ الگ دروازوں سے، وہ انہیں اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں خواہش تھی سو وہ پوری کر چکا، اور بلا شبہ ہماری تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے تھے۔ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 69۔ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، لہٰذا تو اس کا غم نہ کر جو وہ کچھ کر چکے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے کان میں یا ان کو یہ بات بولی کہ میں یوسف ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، تو غم نہ کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا، کیونکہ دونوں بھائیوں کو یہ بات پتہ تھی کہ جو بڑے بھائی ان کے ساتھ جو تھے وہ زیادتی کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 69 تک ہمارا ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 70۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو۔ اب یوسف علیہ السلام نے ایک کہہ لیں کہ پیالہ جو تھا نا وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، اور ایک پکارنے والے نے کہا کہ یہ والا قافلہ چور ہے، ہمارا ایک پیالہ مسنگ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ اب اس قافلے نے، جو بیٹوں کا قافلہ تھا بنیامین جس میں تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، انہوں نے کہا کیا چیز تم گم پاتے؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، اور جو شخص اسے لائے اس کے لیے 1 اونٹ بھر ہم غلہ دیں گے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔
وہ بولے اللہ کی قسم تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے والے نہیں اور نہ ہم چور ہیں. انہوں نے کہا پھر اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ وہ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے گا وہ شخص اسی کا بدلہ ہے. ہم ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی کہ جس نے چوری کی ہے وہ اس بادشاہ کی غلامی میں ہی رہے گا اور وہ شخص ہی اس چوری کا بدلہ ہے. اس کے بدلے میں اس شخص کے ساتھ جس طریقے کا مرضی معاملہ کیا جائے، چاہے اس کو غلام بنا لیا جائے، چاہے اس کو اپنا پرائیویٹ سرونٹ، جو اس طریقے کا جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے اس کو اسپیشل کوئی چیز رکھ لی جائے، کسی بھی عہدے پہ رکھ لیا جائے یا اس کو غلام بنا لیا جائے، جو بھی تھا. یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی یہ سزا تھی. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چور کی کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، جس ہاتھ سے اس نے چوری کی ہے. اور انہوں نے کہا پھر اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹ بولو گے؟ آیت نمبر 76 سے چنانچہ یوسف اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لینے لگا، یعنی کہ پہلے سب بھائیوں کے بوروں کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کے بورے کی تلاشی لی. پھر اس اپنے بھائی کے بورے سے وہ پیالہ نکال لیا. اسی طرح ہم نے یوسف کی تدبیر کی، وہ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے جب ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہوتا ہے. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اسے علم عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. چنانچہ یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی اور ان پر ظاہر نہ کی اور دل میں کہا تم بدترین درجے پر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم بیان کرتے ہو. اب انہوں نے کیا کہا بنیامین کے بارے میں؟ اچھا بنیامین نے چوری کیا، اس کا بھائی بھی چور تھا، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں. اور یوسف علیہ السلام نے ان پہ یہ بات ظاہر ہی نہ ہونے دی کہ وہ یوسف ہے اور اپنے دل میں ان کو برا جانا. انہوں نے کہا اے عزیز بے شک اس کا باپ بوڑھا جو ہے بڑی عمر کا ہے، چنانچہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں. یعنی کہ حالات کیسے بھی ہیں انسان کو محسن ہونا چاہیے. اور ان کے بھائیوں نے بھی اتنی بری کنڈیشن میں یہی بولا ہے کہ آپ ہمیں احسان کرنے والے لگتے ہیں، آپ ہمیں محسن لگتے ہیں. یوسف نے کہا اللہ پناہ دے گا جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، تب تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. یعنی کہ چور کو ہم پاس ہی نہ رکھیں اور اس کو جو ہے وہ اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں. ٹھیک ہے. پھر جب وہ ان سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کیا. ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لیا تھا نا باپ نے جب بنیامین کو لینے کے لیے وہ آئے تھے. اور اس سے پہلے یوسف کی بابت تم قصور کر چکے، یوسف کے معاملے میں تو ہم پہلے ایک قصور کر چکے، اب بنیامین کے بارے میں بھی ہم کیسے اپنے باپ کا سامنا کریں گے؟ چنانچہ میں تو اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب اس کے بڑے نے کہا کہ میں یہی رکتا ہوں بنیامین کے پاس، تم لوگ جاؤ اور باپ کو جا کے بتاؤ کہ بنیامین اور اس طرح ایک بڑا بیٹا ہے وہ روک لیا گیا، تاکہ باپ کو یقین آ جائے کہ صرف بنیامین ہی نہیں وہاں پہ رہا بلکہ اپنا جو باقی 10-11 بیٹے تھے جو سگے تھے، اور بنیامین اور یوسف دو آپس میں یہ سگے بھائی تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں رکتا ہوں بنیامین کے ساتھ، تم سب لوگ جا کے باپ کو یہ ساری بات بتاؤ. اچھا جی، تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی ہے کہ جو گواہی دی تھی جو ہمیں علم تھا اور ہمیں غائب کی خبر نہ تھی. آیت نمبر 82 اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے اور بے شک ہم سچے ہیں. انہوں نے کہا کہ بستی والوں سے بھی پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ جو تھے وہاں پہ تھے، یا قافلے سے پوچھ لیں، مطلب ہم سچ بول رہے ہیں اس دفعہ نا، ہم تو سچے ہیں. یعقوب نے کہا حقیقت یہ نہیں کہ بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بری بات راستہ کر دی، چنانچہ صبر ہی بہتر ہے. یہ ہوتے ہیں رسولوں کے حوصلے. ٹھیک ہے. 3 بچے کھو گئے ہیں لیکن حوصلہ کم نہیں ہوا یعقوب علیہ السلام کا. کون کون بچہ ہے؟ یوسف علیہ السلام، بنیامین اور ایک بڑا بیٹا جو ہے. یہ بڑا بیٹا جو روایات میں ملتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس میں سے، لیکن موسٹلی روایت میں ملتا ہے کہ جو بڑا تھا بیٹا وہ وہاں پر رک گیا تھا. تو 3 بچے کھو گئے لیکن پھر بھی حوصلہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ پست ہونے دیا. شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی علیم و حکیم ہے. آیت نمبر 84 اور وہ ان سے منہ پھیر کر بولا ہائے افسوس یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی بنائی جا چکی تھی. رو کے بیٹے بولے اللہ کی قسم آپ یوسف کو سدا یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ غم سے گھل جائیں، یعنی کہ نابینا ہو جائیں یا ہلاک ہو جائیں. اس نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو آیت نمبر 86 جو ہے کون سی دعا ہے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ.
یہ دعا ہے، اس کو اپنی دعا میں شامل کریں. قرآن مسنون دعا میں نا یہ آتی ہے، بالکل سٹارٹنگ میں ہی آتی ہے. آپ پتہ نہیں پیج نمبر مجھے نہیں یاد، اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی غم لاحق ہو، کوئی پریشانی ہے تو کیا کہنا ہے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ یہ جو غم میرے اوپر آیا ہے یہ میں نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس غم کی میرے اوپر آنے کی کیا ریزن ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 87. اے میرے بیٹو تم جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم ناقص پونجی لائے ہیں. چاچا آپ بولے پورا ماپ دیں، آپ ہمیں پورا ماپ دیں اور ہم پر صدقہ خیرات کرنے چاہیے، یقیناً اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. تو پھر جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، یوسف کے پاس پہنچے اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہے ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی ہے، آپ ہمیں ناقص جو ہے وہ پونجی ہم لائے ہیں، آپ ہمیں اپنا پورا مال، مطلب ہم کم لے کر آئے ہیں پیسے اس دفعہ، آپ ہمیں پورا مال دیں، ہم پر صدقہ خیرات کریں اور ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ وہ بولے کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا. بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جب آپ کے حق میں حق تلفی ہو، آپ اگر اس پہ صبر کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، تقوی کریں، آپ دوسروں کے لیے زیادتی کا نہ سوچیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں پھر نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پوری عمر گزارنے کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ریوارڈ دیا. پوری عمر گزارنے کے بعد یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، یوسف علیہ السلام کا بچپن چلا گیا، جوانی گزر گئی، ایک اگلی عمر شروع ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل آئی ہے، یہ ہمیں اس کا ریوارڈ مل جائے اور یہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ خوشحالی آ جائے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقینا اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے. یہ بھائی بول رہے ہیں. یوسف نے کہا تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے. تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا. یعنی کہ نابینا کہتے ہیں جس کی بینائی نہ ہو اور بینا جس کی آنکھیں ہوں. اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی مہک پاتا ہوں کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو. باپ نے بڑی خوبصورت بات کی. باپ نے کہا اگر تم مجھے بیوقوف نہ سمجھو، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے بیٹے کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ بولے اللہ کی قسم بلا شبہ آپ اپنی قدیم غلطی پہ ہیں. اب بھی بیٹوں نے وہی بات بولی کہ آپ اسی قدیم غلطی میں ہیں. آپ آج بھی یوسف کی محبت میں اپنے آپ کو گھول ہی رہے. کہ آج بھی آپ کو یوسف کی خوشبو آ گئی مصر میں داخل ہوتے ہی. بیٹوں نے آج بھی اپنے باپ کے ساتھ وہی لینگویج یوز کی. آیت نمبر 96. پھر جب بشارت دینے والا آیا، اس نے وہ قمیص اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ بینا ہو گیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کیا چیز؟ کہ میرا بیٹا زندہ ہے. انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے. یعقوب نے کہا ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہی غفور الرحیم ہے. چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے. اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے. اور یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دیات سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا. بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی علیم و حکیم ہے. تو یہاں پہ کتنی ہی خوبصورت چیزیں جو ہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام نے بولی کہ اپنے پچھلے غم یاد کیے کہ بھائیوں کے درمیان فساد ہو گیا اور جی اس کے بعد میں قید خانے میں چلا گیا. ساری باتیں اپنے باپ کو جب بیٹھ کے یوسف علیہ السلام نے بتائی. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 101. اے میرے رب تو نے مجھے جو حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، اے آسمان اور زمین میں پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا. یعنی کہ اپنی اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی وہ اللہ کا مزید قرب مانگ رہے ہیں.
کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام پر موت دینا، مجھے صالحین کے ساتھ رکھنا. یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں. اس آیت میں، آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر مخاطب ہے. اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے. یعنی کہ یہ غیب کی باتیں ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی ہیں، جو آگے مکہ والوں کو آپ نے سنانی، اور اس کے بعد آج ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں 2025 میں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 103. اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کریں، آپ حریص بھی ہوں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ اس تبلیغ پر ان مشرکین مکہ سے کوئی اجر نہیں مانگتے. یہ قرآن تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے، اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دہانی کرتے ہیں، اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان آتے ہیں کہ مشرک ہی ہوتے ہیں. کیا وہ نڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آئے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے نبی کہہ دیجئے یہی میری راہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں اور وہ لوگ جنہوں نے میرا اتباع کیا بصیرت پر ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں. ہمیشہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، ہمارے ایمان کو اللہ ضائع نہ کرے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، سارا دن اپنی زبان کو اس دعا سے تر رکھے، لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرے. اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے. اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی بھی عورت آج تک رسول یا نبی نہیں بنی، کیونکہ یہ ڈیوٹیز نہیں ہے عورتوں کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کاروباروں میں عورتوں کی انوالومنٹ کو ناپسند کیا ہے. ان کی طرف ہم وہی کرتے تھے، اور وہ بستیوں کے رہنے والے تھے. کیا پھر وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے؟ اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے. کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی ہے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا. یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں، بلکہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھی آپ سب کی اور ہماری جی سورہ یوسف. بہت ہی خوبصورت سورت تھی، احسن قصہ تھا یہ، اور آپ خود بھی اس کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سارے آداب اور تربیت اور صبر، اور اپنے غموں کے ٹائم پہ اسپیشلی جو ہے وہ صبر کرنا نہ ہے، اپنی زبان سے چیزوں کا اقرار کرنا. نفس کے بارے میں سیکھیں کہ میرا نفس بار بار مجھے چیزوں کی ملامت کرتا ہے، یا مجھے کسی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یا مجھے کسی نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، یہاں تک ہماری سورہ یوسف مکمل ہے. نیکسٹ ہے جی سورہ رعد. کھول لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رعد آیت نمبر ہے جی، آیتیں ہیں اس میں ٹوٹل 43 اور مدنی صورت ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را، اے نبی یہ کتاب کی آیات ہیں اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان بلند کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا. یہ ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے. وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کرو. آج آپ سب لوگ جب آسمان دیکھیں تو لازمی اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ آسمان جو ہے یہ بغیر ستون کے، بغیر کسی پلر کے کھڑا ہوا ہے. کسی بھی وقت ہمارے اوپر ڈھہ سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ کوئی ذات تو ہے نا جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے. اور وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو کے جوڑے بنائے، یعنی کہ نر اور مادہ. وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت صورت ہے، اس میں کونی آیات ہیں، یعنی کہ کائنات کے بارے میں غور و فکر کی جو ہے وہ باتیں اس میں آتی ہیں. اب آپ دیکھیں جس زمین پر ہم چلتے ہیں، پھر وہ زمین کے اندر نشانیاں رکھنے کے لیے کہ کون سی جگہ پر ہم ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور نہریں بنائی. ٹھیک ہے، پھر ہر قسم کے جو نباتات ہیں وہ دو بنائے جوڑے، یعنی کہ نر اور مادہ. ٹھیک ہے، پھر
پھر دن اور رات بنائے اللہ تعالیٰ نے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ بے شک یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں اس میں. دن کے بعد رات آنی ہے, رات کے بعد دن آنا ہی آنا ہے, اور زمین میں ہم باہم ملے ہوئے قطعات ہیں, اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جو جڑ سے ملے ہوئے ہیں اور جدا جدا جو ایک ہی پانی سے سراب ہوتے ہیں. ہم بعض کو بعض پھلوں کے ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں, بے شک ان سب میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں. یعنی کہ پانی ایک ہی ہے, بیج جو ہے وہ الگ الگ ہے نا, پانی ان سب کو ایک ہی چیز ہے جو لگتی ہے, لیکن آپ دیکھیں ہر بیج سے ایک الگ ہی پودا یا ایک الگ ہی کہہ لیں کہ پھول جو ہے وہ پھول یا جو فروٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا. یعنی کہ نئے سرے سے یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہوئے, اور یہی ہیں کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے, اور یہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ آپ سے بلائی یعنی کہ رحمت سے پہلے برائی عذاب چاہتے ہیں, حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں. اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخشنے والا ہے, اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے. یعنی کہ امید اور خوف میں جو ہے وہ اعتدال اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اس آیت کے ذریعے. اور کافر لوگ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی, اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. اب کافر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی نشانی یا کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا. اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے, یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے, نر یا مادہ, اور ارحام کی کمی بیشی بھی, یعنی کہ جو بھی وہ کمی اپنے پورے جسم کے اندر جو ہے وہ اٹھاتی ہے, اور اس کے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے. وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا, بہت بڑا, بہت نہایت بلند ہے, اللہ کے نزدیک مساوی ہے کہ تم میں سے کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے بات کہے, اور جو رات کی تاریکیوں میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں, اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے, وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک اللہ کسی قوم کو اچھی حالت میں اس کی اچھی حالت نہیں بدلتا حتیٰ کہ وہ خود اپنے دلوں کی کیفیت کو بدل دیں. اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی یعنی کہ عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کل ٹالنے والا نہیں, اور ان کے لیے اس کا کوئی کارساز نہیں. وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل اٹھاتا ہے, اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑتی ہے, اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں. اور وہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے, پھر انہیں جن پر چاہے گراتا ہے, جبکہ وہ اللہ کی بابت جھگڑ رہے ہوتے ہیں, اور اس کی چال زبردست ہے. اسی کو پکارنا برحق ہے, اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے, یعنی کہ بت, مگر جسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے, مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے, جبکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں. اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہے, اور اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے, خوشی سے اور ناخوشی سے, اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں. اے نبی پوچھیے آسمان اور زمین کا رب کون ہے, کہہ دیجیے اللہ, اور کہیے پھر کیا تم نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں. کہہ دیجیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں, کیا اندھیر روشنی برابر ہو سکتے ہیں. کیا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے, پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے. کہہ دیجیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے, اور وہ یکتا ہے نہایت غالب. اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے, پھر سیراب پھولا ہوا جھاگ اوپر لے آیا, اور ان دھاتوں میں سے بھی جنہیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں اسی طرح کا جھاگ اٹھتا ہے. یعنی کہ جب آپ دیکھیں زیور کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک جھاگ اٹھتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے, اور جو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں وہ زمین میں باقی رہتی ہیں. اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں. یعنی کہ اب دیکھیں جب حق اور باطل کا آپس میں اجتماع اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل تو اسی طرح ثبات اور دوام اس کو نہیں ہے جس طرح سیلابی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ دھاتوں کا جھاگ جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, یہ اس طریقے سے یہ اس مثال کے ذریعے بتائی گئی ہے کہ جھاگ تو واش آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ تو ایک ٹائم کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح باطل ہے, باطل ختم ہو جاتا ہے اور حق جو ہے وہ باقی رہتا ہے. اور یہاں سے سونے کو کس طریقے سے پگھلایا جائے گا, کیا اس کا حساب کتاب ہوگا, دیہاتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا, تو دیہاتوں کے ساتھ, تو یہاں پہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ان آیات کے ذریعے سکھائی گئی ہے.
آیت نمبر 18، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور اتنا ہی ان کے ساتھ اور بھی تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں، یہی لوگ ہیں کہ ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، وہ اندھے جیسا ہو سکتا ہے، بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور وہ پختہ وعدہ نہیں توڑتے، اور جو جوڑتے ہیں وہ چیز جس سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے گھبراتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کے چہرے کی طلب کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے رزق میں سے چھپے اور کھلے خرچ کیا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی کہ اگر برائی ہو جائے تو اس کے بدلے نیکی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ آیت نمبر 23، جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد میں سے نیک ہیں، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، لہٰذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ چیز قطع کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت کا بہت برا گھر ہے۔ اللہ جسے چاہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہے نپا تولا دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت حقیر، یعنی کہ اس کی جو متاع ہے وہ حقیر ہی تو ہے۔ اور کافر کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اس شخص کو اپنی طرف سے ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ رجوع کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے کو۔ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا ذکر کر کے ان کو سکون ملتا ہے، اگار ہو اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی ریفرنس میں ایک حدیث آتی ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ جب دل مردہ لگیں، فیل ہو کہ دل آج مردہ ہے، اس وقت اپنے ذکر کی جو کوانٹٹی ہے اس کو بڑھا دے، یا دیکھیں کہیں میں نے ذکر کرنا چھوڑ تو نہیں دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ جیسے پہلے رسول بھیجے تھے اس طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور وہ رحمان کا انکار کرتے کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تو اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف میری توبہ ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 29، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ، یعنی کہ طوبی جو ہے وہ بیسیکلی جنت کا ایک درخت کا نام ہے۔ 100 سال تک اگر چلتے رہیں گے اس درخت کے سائے میں تو بھی درخت ختم نہیں ہوگا۔ جنتیوں کے جو کپڑے ہیں وہ اسی درخت سے بنے گئے ہیں، اور یہ درخت جو ہے یہ جنت فردوس کے سائے تلے ہے۔ ٹھیک ہے جی، کون سا درخت؟ طوبی درخت۔ جیسے جیسے پہلے رسول پہنچے تھے اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور وہ رحمان کا انکار کرتے کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر توکل کیا اور اسی کی طرف میری توبہ ہے۔ اور اگر بلا شبہ ایسا قرآن ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اسے زمین قطع کی جاتی یا اسے مردے بول پڑتے تو بھی کفار ایمان نہ لاتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا پھر ایمان والوں نے ابھی تک نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سبھی لوگوں کو ہدایت ملتی، یہاں وہ سب کو ہدایت دے دیتا؟ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے کرتوتوں پر انہیں آفت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اس بات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہلیں گلا کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے تکلیف دی یا فلاں یہ وہ حساب کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ نہیں، یہ ایک آزمائش ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے آزمائش ہے۔ ہر انسان اپنی کرتوتوں کا جو پھل ہے وہ لازمی جو ہے وہ پائے گا، وہ اس کے اوپر آفت آئے گی یا اس کے گھر کے قریب کہیں پر آفت آ جائے گی، جیسے ہم سنتے ہیں ارد گرد کے حساب ماحول میں۔ اور اے نبی، آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ اگر آج کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو اس بات پہ صبر کیجئے کہ نبیوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا ہے، میں سنت پر ہوں۔
تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ بھلا وہ اللہ جو ہر نفس کے اعمال پر نگران ہے، جو اس نے کیے غیر اللہ کے مانند ہو سکتا ہے اور انہیں اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں؟ کہہ دیجئے ان کے نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو اس کی چیز کی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں، بلکہ زن باطل سے تم شریک ٹھہراتے ہو؟ بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ آیت نمبر 34، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے پھل اور ان کے سائے دائمی ہیں۔ یہ ان کا انجام جو متقی ہوئے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہے، اور اسی طرح میں نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا، اور اگر آپ نے اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کا اتباع کیا تو آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور بچانے والا نہ ہوگا۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والا بنایا، اور کئی رسول کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی یعنی کہ معجزہ دکھائیں۔ ہر وعدے کے لیے لکھا ہوا وقت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اے نبی، جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، خواہ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں، آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے کیا چیز؟ پیغام، اور ہمارا کام حساب لینا ہے، یعنی کہ رزلٹ اناؤنس ہم کریں گے، آپ نے جسٹ سلیبس دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو بات جو ہے وہ اصل جو ہے سمجھ آئی ہوگی۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم کفر کی زمین کو ہر طرف سے گٹاتے جا رہے ہیں، یعنی اسلام پھیل رہا ہے، اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کا حکم رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ بہت تدبیریں کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ہی کے لیے ہے ساری تدبیریں، وہ جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے، اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اور وہ شخص بھی جسے کتاب کا علم ہے۔ تو کافر جتنا مذاق اڑائیں، جو کچھ بھی بولے، آپ نے صرف یہ بات کہنی ہے کہ میرا کام ہے صرف اللہ کا حکم پہنچا دینا، باقی معاملہ ہم کریں گے ان سب کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نیکسٹ ہے جی سورہ ابراہیم، بہت ہی خوبصورت ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے نبی یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال لائے، ان کے رب کے عزت سے غالب اور لائق کے تعریف کے راستے کی طرف۔ اب جو انسان ظلمتوں کے اندر ہے، اندھیروں کے اندر ہے، اگر اس نے باہر نکلنا ہے، روشنی کی طرف نکلنا ہے، اپنی زندگی کو روشن کرنا ہے، اپنی زندگی کو زندہ کرنا ہے مردہ ہونے کے بعد، تو وہ کیا کرے؟ وہ اس قرآن کو پڑھے، اس قرآن کو سیکھے، یعنی اللہ کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے، جو آسمانوں میں اور زمین میں، اور کافروں کے لیے شدید عذاب سے تباہی ہے، جو آخرت پر دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہے۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی اپنی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دیں، پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی کہ ہر رسول اپنی قوم کی طرف جو آیا وہ سیم لینگویج تھی، رسول کی بھی اور قوم والوں کی بھی، ٹھیک ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالا اور انہیں اللہ کی یادگار ایام یاد دلا، اور بے شک ان میں ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اللہ کے یادگار چیزیں جو ہیں، یا اللہ کی جو یادگار چیزیں یا ایام یاد دلا کا مطلب کیا ہے؟ مراد اس سے ہے اللہ کے وہ احسانات جو بنی اسرائیل پر کیے گئے، یا ایام و کائے کے معنی میں ہے، یعنی وہ واقعات ان کو یاد دلا جن سے وہ گزر چکے ہیں، جن میں ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں، جیسے فرعون سے آزادی دلوائی، اور پھر من و سلوہ، وہ جتنی بھی ہم نعمتیں پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ یاد کروا اگر وہ اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ نہیں نکلتے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے۔ آیت نمبر 11۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں،
لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے، اور ہمیں یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی معاوضہ لا سکیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ توکل کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ نبی یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، جبکہ وہ ہمیں ہماری راہیں دکھا چکا ہے، اور ہم ان اعزاؤں پر ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ، چنانچہ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں سرزمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا اور انہیں فتح مانگی، اور ہر سر کی ضدی ناکام ہوا، اس کے آگے جہنم ہے، اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جیسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر حلق سے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے موت اس کی طرف بڑھے گی جبکہ وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن زور کی ہوا اڑا لے جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی کہ ان کے عمل کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ہے، وہ اڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کافروں کے عمل کے اندر کیا وزن ہے؟ یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 21، اور سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہم ضرور کرتے، یعنی کہ ضرور تمہیں ہدایت دیتے۔ اب ہمارے لیے برابر ہے، خواہ ہم روئیں پیٹے یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی کہ بالکل بھی تمہاری جو مدد ہے وہ نہیں کی جائے گی، خواہ آپ رو یا نہ رو۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ ٹائم جو ہے وہ نکل چکا، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ اب شیطان بھی نکل کر آئے گا، وہ کہے گا جس راہ پہ تم چلے وہ تو جھوٹا تھا، جو میں نے جس راہ پہ تمہیں چلایا، ہاں جو راہ اللہ نے تمہیں بتائی تھی وہ سچی راہ تھی، اللہ کا وعدہ سچا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری بات مان لی، چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہارا فریاد رس نہیں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، بلا شبہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان نے بھی خود بول دیا ہے، بلکہ شیطان یہ بات خود بولے گا میں نے تو صرف تمہیں ایک ہنٹ دیا تھا، برائی کی ایک راہ دکھائی تھی، تمہارے سامنے جسٹ ایک ایڈ آئی تھی، اس گناہ کے اندر تم خود گئے ہو، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا وعدہ دھوکے کا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 23، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا کیا ہوگی؟ سلام، یعنی کہ جنت میں ایک دوسرے سے جب ہم ملیں گے تو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے مثال بیان کی کلمہ طیبہ یعنی کہ اسلام کی، کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے، اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ کلمہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے، یعنی کہ ایمان کو درخت سے یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے۔ ایمان یعنی کہ 3 چیزوں کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ پہلی بات کیا آتی ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، دل سے ایک بات کا اقرار کرنا کہ اللہ برحق ہے، اللہ ایک ہے، رسول ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے، دل سے تصدیق یہ اس کی جڑ ہے، زبان سے اقرار یہ اس کی شاخیں ہیں، اور جسم کے ساتھ آپ اگر اس دین کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یہ پھل ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کو آپ سمجھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کس چیز کو؟ ایمان کو۔ اور کلمہ خبیثہ یعنی کہ کفر و شرک کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے کہ اسے زمین پر سے اکھاڑ دیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب کلمہ خبیثہ سے مراد کفر، اور شجریہ خبیثہ سے مراد جو ہے ہنزل کا درخت ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے، یعنی کہ کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں، نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ چلیں جی نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 27۔
اللہ ایمان والوں کو قول ثابت یعنی کہ کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا، یعنی جہنم میں، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے بھٹکا دیں۔ کہہ دیجئے فائدہ اٹھا دنیا میں، یقیناً تمہاری واپسی آگ کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کریں، ان سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ سودا بازی ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے زمین پانی نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق پھل پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور وہ تمہارے لیے دریا مسخر کیے، اور تمہارے سورج اور چاند مسخر کیے جو مسلسل چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور تمہیں ہر وہ چیز دی جس نے جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم نہایت ناشکرا ہے، یعنی کہ اللہ کی ساری نعمتیں پانے کے بعد وہ ظلم کرتا ہے کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، وہ ناشکری کرتا ہے کہ مجھے کم ملا یا فلاں کو زیادہ مل گیا یا مجھے میری پسند کا نہیں ملا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا، اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا دعا کی وہ دیکھیے کہ شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں۔ ٹھیک ہے۔ اے میرے رب، اب جتنی بھی یہاں پہ دعائیں آ رہی نا، یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہاں سے آپ کو دعا کا ایک طریقہ سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے انبیاء کرام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں کو کیسے کرنا چاہیے۔ اے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگ گمراہ کیے ہیں، پھر جو میرا اتباع کریں تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے وہ بلا شبہ تو غفور رحیم ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے زراعت وادی میں بسائی ہے تیرے محترم گھر یعنی کہ کعبے کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یعنی کہ صحرا میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جوڑ آئے تھے، اور پھر ان کے لیے جو ہے وہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے ہمارے رب، بے شک تو سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں 2 اولادوں سے نوازا گیا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اور یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑھاپے میں اولاد نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ بے شک میرا رب خوب دعا سنتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو معاف فرمانا۔ اور اے نبی، آپ مت خیال کریں کہ اللہ ان کے کاموں سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں، اور وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور اپنے سر اٹھائے محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ اپنی طرف بھی نہ پھر سکے گی اور ان کے دل خوف سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اے نبی، لوگوں کو اس دن سے خبردار کریں جب انہیں عذاب آ لے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی مہلت دے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں اور رسولوں کا اتباع کریں۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ تم نے دنیا میں کیا قسمیں نہیں کھائی تھی کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن تم پھر مرتد ہو گئے، تو آج آخرت میں یہ قسمیں کام نہیں آئیں گی۔ آیت نمبر 45، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا۔ تمہیں پتا تھا قوم عاد، قوم سمود، یہ سب قومیں جو پچھلی قومیں گزری ان پہ کون کون سے عذاب آئے تھے۔ تم ان کی بستیوں میں یا ان کے قریب والی بستیوں میں رہتے تھے، لیکن تم نے وہاں سے جو ہے وہ نصیحت نہیں پکڑی، اور تو ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھی، اور یقیناً وہ اپنی چالیں چل چکے، اور ان کی سب چالیں اللہ کی نظر میں ہیں، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان کی وجہ سے پہاڑ ہل جاتے۔ چنانچہ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور لوگ اللہ واحد قہر والے کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس دن آپ تمام مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے کرتے گھندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپتی ہوگی، کیونکہ گھندک کو آگ بہت جلدی پکڑتی ہے، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس عمل کی جزا دے جو اس نے کمایا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ ان کے ذریعے سے انہیں ڈرایا جائے، اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی اللہ معبود واحد ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تو نیکی کا بدلہ نیک ملے گا، برائی کا بدلہ جو ہے وہ عذاب کی صورت میں دیا جائے گا۔ یہاں تک تھی جی ہماری سورہ ابراہیم۔
نیکسٹ سورہ کون سی ہے؟ سورہ ہجر یعنی کہ پتھر. ایک آیت پارہ نمبر 13 میں آتی ہے اور پھر اگلی آیت نمبر 2 پارہ نمبر 14 میں. کل ہی اسٹارٹ کریں گے اس سورت کو. ٹھیک ہے, سمجھے پارہ ہمارا مکمل ہو گیا, صرف ایک آیت جو ہے وہ ہم کل وہاں سے اسٹارٹ کریں گے. الحمدللہ پارہ 13 ہو گیا. کل پھر نئی سورت, نیا لیسن, نئی چیزیں. چلیں جی, کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا تو پوچھ لیجئے. جی خالدہ بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میرا سوال ایکچولی کسی کا سوال ہے کہ جیسا کہ نماز میں ہاتھ اور چہرے کے علاوہ سارا جسم کور ہونا چاہیے اچھی طرح, تو کیا اس میں پاؤں کا پھر کیا آتا ہے؟ پاؤں کور نہیں آتے, گھٹنوں ٹخنوں تک جو ہے وہ آپ کور ہو, یعنی کہ آپ کا ایسے والا کور ہو کہ اگر آپ سجدہ بھی کریں تو آپ کا جو ٹراؤزر یا شلوار ہے وہ اوپر کو نہ اٹھا. آپ کو پتہ نا جب ہم جب ہم رکوع کرتے ہیں تو وہ شلوار تھوڑی سی یا آپ کا جو ٹراؤزر ہے یا آپ کی جو پینٹ ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے, تو اتنی یعنی کہ آپ کی لمبی ہو کہ آپ کے جو کہنے ٹخنے ہیں وہ نظر نہیں آنے چاہیے. ایک تو یہ صورت آتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاؤں تو پھر ننگے ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں, ننگے ہو جائے کوئی مسئلہ. یہی اس کا سوال تھا. جی جی جی, وہ اس میں کنفیوزنگ ہو گئی. جی اس میں میں اس دن بتایا تھا نا, چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے, اس میں پاؤں بھی آتے ہیں کہ پاؤں اگر ان کور ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اگر ان کور پاؤں رکھنے ہیں تو آپ کے ٹخنے نہیں شو ہونے چاہیے. جی وہ تو پتہ ہے. ٹھیک, شکریہ, جزاک اللہ خیر. پوچھتی ہوں کسی اور کا کوئی کوشچن. ٹھیک ہے جی, کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اقرا. جی باجی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر عشاء کی نماز قضا جائے پھر ہم کس وقت دوبارہ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز قضا ہو جائے اگر تو آپ کی نیند کی وجہ سے, نیند کے غلبے کی وجہ سے قضا ہوئی ہے تو جیسے آپ کی آنکھ کھلے گی آپ نے اس کو فوراً ادا کرنا ہے, اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو جیسے آپ کو یاد آئے گا آپ نے اس کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ جی اگلی عشاء کی نماز کے ساتھ اس کو لوٹانا ہے, نہیں, اتنی دیر نہیں کرنی. بھول گیا, جب یاد آئے گا لوٹائی جائے گی. آنکھ لگ گئی, جیسی آنکھ کھلے گی وضو کر کے اپنی نماز لوٹائی جائے گی, چاہے کوئی بھی نماز ہو, عشاء کی اسپیسیفک نہیں, کوئی بھی. ٹھیک ہے باجی, وہ رات کو میں سو گئی تو صبح 4 بجے اپنے ٹائم پہ آنکھ کھلی ہے, پھر تو بس آپ اس وقت اپنی عشاء کی نماز لوٹا دیں, اس کی جو ہے نا وہ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے, چلو صحیح, ٹھیک ہے, جزاک اللہ باجی. اوکے جی. اگر کبھی ایسا کوئی عمل ہو جائے نا تو وہ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھا کریں کہ میرے سے ایک عمل ہو گیا, اس کو ایز اے کوشچن کے طور پہ پوچھا کریں, لیکن جو ایک چیز ہو جائے نا وہ بس, جب جس چیز کا پردہ اللہ نے رکھا نا اس چیز کے بارے میں نہیں بتاتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, وہ صرف اپنے اللہ سے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ باجی. جی چلیں جی, انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.